اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، یعنی ماہ رجب المرجب، اس کی فضیلت، اس کے اعمال اور اس کی نسبتیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اور اللہ کے نزدیک کتاب خدا میں اس دن سے 12 ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا۔ ان میں 4 مہینے محترم ہیں اور یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، لہذا خبردار ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ یعنی قرآن مجید کے اندر ان مہینوں کا تذکرہ ہے اور مہینوں کی تعداد کا تذکرہ ہے کہ مہینے شروع سے اس وقت سے کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا تو اس کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جس کو اللہ رب العزت نے محترم قرار دیا ہے۔ یعنی یہ حرام مہینے، یعنی اس کے اندر زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ مشرکین مکہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر وہ حالت جنگ میں ہو اور یہ مہینہ شروع ہو جائے تو اپنی جنگوں کو معطل کیا کرتے تھے، اور وہ 4 مہینے محرم ہے، رجب ہے، ذی-قعد ہے اور ذی الحج ہے۔ یہ 4 مہینے بہت محترم ہیں۔ آج ان مہینوں کے حوالے سے، بالخصوص آج ماہ رجب کے حوالے سے، اس کی فضیلت، اس کے اعمال کیا ہے، اس کی فیوزات و برکات کیا ہے اور اس کی نسبتیں کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں مفتی محمد شیر سروری قادری صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاکم اللہ۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے محترم ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کریں کہ خود اس مہینے کا نام رجب رکھا گیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اس مہینے کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رجب شریف کی برکتوں سے سرفراز فرمایا، اور یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے اعزاز کے حوالے سے جیسا ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے اعزاز میں سے ایک یہ بھی اعزاز ہے کہ یہ اللہ کا حرمت والا مہینہ ہے، اور ایسا حرمت والا مہینہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کفار و مشرکین بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ حدیث پاک ہے اور بڑی معروف روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی او کما قال علیہ السلام۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رجب شریف جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شریف میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی اس ماہ مکرم کو اللہ کے ساتھ نسبت ہے، نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے شے کا رتبہ بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، اس کو اللہ کے ساتھ نسبت ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس کے نام پہ ہی غور کرے تو اس کے اندر 3 حرف آتے ہیں، ایک رے ہے، دوسرا جیم ہے، تیسرا بے ہے۔ ان تینوں کی الگ الگ حکمتیں ہیں۔ رے سے مراد صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم ہے، اور بے سے مراد بھلائی ہے۔ جب یہ ماہ مکرم آتا ہے تو مغفرت مانگنے والوں کو اللہ پاک خصوصی طور پہ نوازتا ہے، اور خصوصی انعام و اکرام فرماتا ہے کہ بندے کے گناہ جو ہیں وہ اپنی رحمت اور بھلائی کے درمیان رکھ دیتا ہے، یعنی اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے اور بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بے پناہ روایات اس حوالے سے وارد ہوئی ہیں، اور ایک حدیث پاک ہے بڑی مشہور و معروف قسم کی، تاجدار کائنات فخر موجودہ سے فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر بڑی رحمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، اور اتنی عظمت اور رحمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں عبادات کا ثواب ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے!
اور جو مسلمان اس ماہ مکرم میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس سے سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صوفیاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ماہ رجب شریف کو رمضان سے نسبت ہے۔ وہ کیسے کہ ماہ رجب شریف جو ہے کاشتکاری کا مہینہ ہے، ٹھیک، ماہ رجب شریف بیج بونے کا مہینہ ہے، کیا بات ہے، کاشتکاری کا مہینہ ہے، اور شعبان شریف آبیاری کا مہینہ ہے، کیا بات ہے، پانی دینے کا مہینہ ہے، سبحان اور رمضان شریف فصل اٹھانے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب شریف کی جب پہلی جمعرات آتی ہے، جب پہلی جمعرات آتی ہے تو زمین آسمان کے سارے فرشتے، اور یہ اعزاز بھی رجب کو حاصل ہے، سارے فرشتے سینے کعبہ میں جمع ہو جاتے ہیں، سینے کعبہ میں جمع ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خوب گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں کیا چاہتے ہو، کیا چیز طلب کرتے ہو کہ سارے فرشتے آج اس طرح جمع ہو گئے ہو؟ تو سارے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ ماہ رجب شریف ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو یہ کرم کر دے، اس ماہ مکرم کی برکت سے یہ کرم کر کہ جو بھی اس ماہ مکرم میں روزے رکھے تو اس کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پاک سارے زمین و آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جو اس مہینے میں روزے رکھے گا میں تمہاری دعا کا صدقہ اس کی مغفرت فرما دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العزت ہمیں بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس کے اندر واقعاً ہم اگر ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کریں کہ اللہ کے نبی کی متعدد احادیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، یقیناً ہم اور آپ اس مہینے کو درک کریں، اور جو مہینہ ہمیں جو ہے نا مل چکا ہے، لیکن اس کی فیوزات، اس کی برکتیں، اس کی رحمتوں سے ہم تب مستفید ہوں گے جب اس کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبے کو جان سکیں۔ اور اس کے مقام و مرتبے کے حوالے سے متعدد احادیث مبارکہ کے اندر جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ اس مہینے کے اندر فرشتے جمع ہو کے استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس مہینے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، قربتاً الی اللہ کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال کے حوالے سے ہم ابھی بات کریں گے مفتی صاحب سے کہ اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس ماہ مبارکہ کے اندر ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ جیسے کہا کہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر اہتمام کرتے ہیں اور بہترین انداز میں اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے سمجھ لیں کہ بیج بونے کا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور جیسے فرمایا کہ اس کے بعد اس کی آبیاری جو ہے وہ شعبان میں، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے اس ماہ مبارک رمضان میں جو آپ نے بیج بویا تھا، اس کے بعد جو آبیاری کی تھی اس کے لیے پھل تیار ہوتا ہے جو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا یوں کریں گے کہ پروردگار ہم سب کو اس ماہ مبارک رجب کی فیوزات اور برکتوں سے بھرپور انداز میں مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔